سب سے پہلے آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت ساری مبارکباد۔ جہاں کہیں بھی چاند دکھائے، اور ان لوگوں کو بھی ایڈوانس میں مبارکباد جن کا کل پہلا روزہ ہے۔ سعودی عرب میں آج پہلا روزہ تھا، اور آج جو میں کہانی سنانے لگا ہوں وہ بھی سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل مرحوم کی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب شاہ فیصل مرحوم کی دعوت پر شاہی محل کے کمرہ ملاقات میں داخل ہوئے تو بہت دیر تک اس کی چھت اور در و دیوار کی طرف حیرت اور تعجب کے ساتھ دیکھتے رہے۔ شاہ فیصل نے جب اس کی وجہ پوچھی تو مولانا فرمانے لگے، میں نے بادشاہوں کے دربار کبھی نہیں دیکھے، آج پہلا تجربہ ہے، اس لیے حیرت میں ہوں۔ میں جس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں وہاں اب بادشاہ نہیں ہوتے، لیکن تاریخ کا ایک ایسا دور بھی تھا جب وہاں بھی بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ میں نے تاریخ میں ایسے بہت سے لوگوں کا تذکرہ بار بار پڑھا ہے۔ آج اس دربار میں آیا ہوں تو ایک تقابل میں کھو گیا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں ہمارے یہاں بھی ایک بادشاہ گزرا ہے، آج کا بھارت، پاکستان، سری لنکا، برما اور نیپال اس کی حکومت کا حصہ تھے۔ اس نے 52 سالہ عہد اقتدار میں 20 برس گھوڑے کی پیٹھ پر گزارے۔ اس کے دور میں مسلمان آزاد تھے، خوشحال تھے، ان کے لیے آسانیاں تھی، لیکن بادشاہ کا حال یہ تھا، وہ پیون لگے کپڑے پہنتا تھا، وہ قرآن مجید کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں بنا کر گزر بسر کرتا تھا، رات بھر اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا رہتا تھا، اس کے دربار میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتا تھا۔ اس وقت مسلمان حکمراں غریب اور سادہ تھے اور عوام خوشحال تھی۔ آج آپ کا یہ محل دیکھ کر خیال آیا سب کچھ کتنا بدل گیا ہے۔ آج ہمارے بادشاہ خوشحال ہیں اور بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ فلسطین میں بے گھر ہیں۔ آج میں نے آپ کے محل میں قدم رکھا تو اس تقابل میں کھو گیا۔ جب حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہوئے تو شاہ فیصل کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ اب ان کی باری تھی، پہلے ان کے آنسو نکلے، وہ آپ دیدہ ہوئے اور پھر ہچکی بند ہو گئی۔ اس کے بعد وہ زار و قطار رونے لگے۔ وہ اتنی بلند آواز سے روئے کہ ان کے محافظوں کو تشویش ہوئی اور وہ بھاگتے ہوئے اندر آ گئے۔ شاہ فیصل نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ پھر سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر بولے، وہ بادشاہ اس لیے ایسے تھے کہ انہیں آپ جیسے ناصح میسر تھے، آپ تشریف لاتے رہیں اور ہم جیسے کمزور انسانوں کو نصیحت کرتے رہیں۔